جلد امام بارگاہ میں تشریف لے آئے۔ محرم الحرام 1443 ہجری پہلی مجلس کا آغاز چند لمحہ کے بعد تلاوت کلام مجید سے شروع ہو جائے گا۔ جو صاحب امام بارگاہ سے باہر ہیں ان کی خدمت میں التماس ہے امام بارگاہ میں تشریف لے آئے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ دعائے خالق کی کائنات آپ سب مومنین کا یہاں تشریف لانا اپنی درگاہ میں منظور و قبول فرمائے۔ ہر مجلس میں دعا کرتا رہتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کا قدم قدم عبادت میں شمار فرمائے۔ عشر محرم الحرام کی پہلی مجلس یقیناً بہت سارے ایسے ہمارے بزرگان اور برادران جو پچھلے سال اس صف اعضاء میں موجود تھے لیکن آج وہ اپنے ہمیشہ رہنے والی زندگی کی طرف چلے گئے ہیں۔ خوش قسمت ہیں ہم کہ اللہ نے ہمیں ایک مرتبہ پھر یہ توفیق دی کہ مظلوم کربلا کا غم منا سکیں۔ آج کی اس پہلی مجلس کے صدقے آپ سے ملتمس ہوں کہ ان جملہ مرحومین کے لیے جو پچھلے سال تو اس صف اعضاء میں موجود تھے لیکن اس سال ہمارے درمیان موجود نہیں، بالخصوص میرے بابا حاجی محمد شیر مرحوم، ہمارے عزیزان ظفر فیضان، عامر نوید، عابد حسین اور ان کے گھر کے جملہ مرحومین اور باقی آپ سب حاضرین کے جتنے مرحومین اس دنیا سے اس سال رحلت فرما گئے یا پہلے جب بھی اس دنیا سے رحلت فرما گئے، ان سب مرحومین کے لیے مل کے سورہ مبارکہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات
تعبي بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. صلوات پر محمد وآل محمد. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على أصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. صلوات. نعرہ تکبیر. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. آواز بلند. صلوات. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے کہ جس اللہ نے ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی کے لیے اور ظلم و ستم کے گھٹا ٹوپ اندھیروں سے بچنے کے لیے 14 معصوم ستاروں کی روشنی عطا فرمائی ہے. لاکھوں درود و سلام اللہ کے اس مظلوم حسین پر کہ جس نے اپنا سب کچھ اللہ کے دین کی خاطر قربان کر دیا ہے. روز اول سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر قیامت والے دن تک ہر دور میں اندھیرا اور روشنی یکساں رہے ہیں. جہاں پر اندھیرا تھا وہاں پر روشنی بھی ساتھ آئی اور روشنی جب آئی تو اندھیرا ختم ہو گیا. اندھیرے کی پہچان ہی ہمیں تب ہوئی جب روشنی آئی ہے. تو ہر دور میں اندھیرا اور روشنی آپس میں برابر رہے ہیں. لیکن اس ملک میں بھی ایک اندھیرا ہے, پوری دنیا میں بھی ایک اندھیرا ہے. کہیں پر بدامنی کا اندھیرا ہے, کہیں پر فرقہ واریت کا اندھیرا ہے, کہیں پر دہشت گردی کا اندھیرا ہے. آپ میں سے جس بچے سے بھی اگر پوچھ لیا جائے کہ اگر اندھیرے کو ختم کرنا ہو تو کیا کیا جاتا ہے, تو وہ جواب میں یہی کہے گا کہ اگر اندھیرے کو ختم کرنا ہے تو چراغ روشن کرنا پڑے گا. تو میں آپ کے صدقے دنیا والوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں یہ جو بدامنی کا اندھیرا ہے, یہ جو فرقہ واریت کا اندھیرا ہے, یہ جو جہالت کا اندھیرا ہے, یہ جو فرقہ واریت کا اندھیرا پوری دنیا پہ چھایا ہوا ہے, اگر اس اندھیرے کو ختم کرنا ہے تو آؤ شیعہ سنی مل کر
بارگاہ رسالت میں اپنے نبی سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اس اندھیرے کو ہم نے ختم کرنا ہے، ہمیں بتائیے وہ چراغ کون سا ہے؟ تو محمد مصطفیٰ یہی جواب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان الحسین مصباح الہدی، اگر ہدایت چاہتے ہو تو چراغ حسین ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد صلوات۔ جتنی حسینیت عام کرتے چلے جاؤ گے اتنا اندھیرا ختم ہوتا چلا جائے گا۔ جتنی حسینیت کا پیغام پہنچاتے چلے جاؤ گے فرقہ واریت ختم ہوتی چلی جائے گی، بد امنی ختم ہوتی چلی جائے گی، کیونکہ حسین ہے ہدایت کے چراغ۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اور میرے محترم بزرگوں، جب بھی کوئی چراغ جلایا جاتا ہے تو چراغ تب جلتا ہے اس کے بدلے میں روشنی ملتی ہے۔ تو چراغ یہ نہیں دیکھتا کہ اس امام بارگاہ میں شیعہ آ رہا ہے میں اس کو روشنی دوں، اس امام بارگاہ میں کوئی سنی آ رہا ہے میں اسے روشنی دوں، اس امام بارگاہ میں کوئی عیسائی آ رہا ہے میں اسی روشنی دوں، بلکہ دنیا کے جس کونے پر بھی کوئی بھی چراغ جلا دیا جائے، کوئی شیعہ آئے تو اسے بھی روشنی دے گا، کوئی سنی آئے تو اسے بھی روشنی دے گا، کوئی عیسائی وہاں آئے تو اسے بھی روشنی دے گا۔ ہم دنیا والے کو یہی پیغام تو دینا چاہتے ہیں کہ جب محرم الحرام کا عشرہ شروع ہوتا ہے تو اس امام بارگاہ کے دروازے ہم دنیا والے ہر انسان کے لیے کھول دیتے ہیں کہ کوئی شیعہ ہے تو آئے بسم اللہ، کوئی سنی ہے تو آئے بسم اللہ، کیونکہ حسین شیعوں کے نہیں بلکہ حسین محسن انسانیت ہے۔ جو بھی انسان ہے اس کے محسن ہے امام حسین اور ہدایت کے چراغ ہے۔ اگر کوئی سنی آئے گا تو اسے بھی ہدایت دکھائیں گے، اگر کوئی شیعہ آئے گا تو اسے بھی ہدایت دیں گے۔ ایک صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ تو جس دل میں یہ چراغ جتنا روشن ہوتا چلا جائے گا اس کے دل میں اتنی ہی حسین سے محبت بڑھتی چلی جائے گی۔ کتنا بہترین مثال ہمارے سامنے کربلا کے میدان کی موجود ہے کہ جب رات کو مظلوم کربلا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ میں چراغ کو بند کر دیتا ہوں، میں چراغ کو بجھا دینا چاہتا ہوں، تم میں سے جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، لیکن ان کے دل میں مظلوم کربلا کی ہدایت اتنی روشن ہو چکی تھی، اتنی امام حسین کی محبت چمک چکی تھی کہ فرماتے ہیں مولا یہ تو ایک زندگی ہمیں ملی ہے، اگر ہمیں 1000 مرتبہ زندگی ملے اور اس کے بعد ہر مرتبہ ہمیں کینچی کے ساتھ کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، مولا ہم آپ کو چھوڑ کر کہیں جانے کو تیار نہیں ہیں۔ تو مظلوم کربلا سے محبت جتنی بڑھتی چلی جائے گی اتنی ہی انسان کے دل میں مظلوم کربلا سے محبت بڑھتی چلی جائے گی۔ یہ ہدایت ہوتی کیا ہے؟ ہدایت کہتے کسے ہیں؟ کیونکہ ہدایت کے چراغ تو امام حسین علیہ السلام ہیں۔ ان الحسین مصباح الہدی، کہ ہدایت کے چراغ ہیں حسین علیہ السلام۔ اب جو انسان بھی ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے اسے حسین کا دامن تھامنا پڑے گا۔ اگر وہ حسین کے پاس نہیں آئے گا تو اسے ہدایت نہیں ملے گی، کیونکہ پاک پیغمبر نے فرما دیا کہ ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہو تو ہدایت کا جو چراغ ہے وہ حسین ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ ہر انسان نے اس دنیا میں رستہ طے کرنا ہے، ہدایت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لے رکھی ہے کہ میں ہوں تمہارا ہادی، میں نے تمہیں ہدایت کرنی ہے۔ لیکن یہ ہدایت ہوتی کیا ہے؟ ہدایت ملتی کیسے ہے؟ مثلا ایک شخص اس امام برگاہ میں آتا ہے، دور سے وہ پوچھتا ہے کہ حسینیہ امام برگاہ کہاں ہے، تو اسے بتایا جاتا ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ سیدھے،
وہاں سے تھوڑا سا لیفٹ ہونا، وہاں روڈ کے ساتھ امام بارگاہ موجود ہے، یہ بھی ایک ہدایت کا طریقہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی کسی سے پوچھتا ہے اس امام بارگاہ کا ایڈریس تو وہ کہتا ہے چلو میرے ساتھ آؤ، میں آپ کو منزل مقصود تک پہنچانا چاہتا ہوں، وہ منزل مقصود تک لے آئے، اسے بھی ہدایت کہتے ہیں۔ اللہ نے اس ہدایت کا ذمہ داری اپنے اوپر بھی لی ہے، لیکن اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے بھی اس ہدایت کا پیغام پہنچایا ہے، اور پھر اس ہدایت کو چھوڑ نہیں دیا، بلکہ غدیر خم کے میدان پر تمام صحابہ کو دکھا کر کہا کہ جو مجھے مولا مانتا ہے اب میں اسے ہدایت کا راستہ بتا کر جا رہا ہوں، کہ ہدایت کو چھوڑ کر نہیں جا رہا، بلکہ جو ہدایت کا راستہ جاننا چاہتا ہے تو میں محمد تمہیں بتا کر جانا چاہتا ہوں، من کنت مولا ہو فہذا علی جن مولا، جو مجھ علی کو، جو مجھ رسول کو مولا مانتا ہے اس کے اب مولا علی ہے۔ تو ہدایت کا راستہ اللہ نے اپنے ذمہ بھی لیا ہے۔ ہدایت کا راستہ اللہ نے قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہدی للمتقین، یہ جو اللہ نے کتاب بھیجی ہے یہ متقیوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے، یہ کتاب متقیوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ سورہ زمر آیت نمبر 41 میں انا انزلنا علیک الکتاب بالحق للناس فمن اہتدی فلنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا، کہ ہم نے یہ کتاب ہدایت کے ساتھ بھیج دی ہے، اب جو کوئی اس سے فائدہ حاصل کرے تو فائدہ بھی اسی کو ملے گا، اور جو کوئی گمراہ ہو تو گمراہی نقصان بھی اسی کا ہوگا۔ تو قرآن میں اللہ بتا رہا ہے کہ تمہاری یہ کتاب ہدایت کرنے والی ہے۔ پاک پیغمبر فرماتے ہیں ہدایت کا چراغ حسین ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے جو اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ پہلی آیت میں اللہ نے بتایا تمہارا ہادی قرآن ہے، توجہ، اس آیت میں اللہ بتانا چاہتا ہے کہ تمہارا ہادی رحمان ہے۔ ایک اور آیت سورہ توبہ کی اللہ ارشاد فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، کہ وہ اللہ ہے کہ جس نے تمہاری طرف ہدایت کے ساتھ رسول بھیجا ہے۔ اب ایک ہادی اللہ، ایک ہادی قرآن، ایک ہادی رسول، تین ہادی ہو گئے۔ ایک اور ہادی بھی آپ کو سنانا چاہتا ہوں قرآن کی آیت سے۔ تو اللہ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا سورۃ رعد انما انت منذر ولکل قوم ہاد، اے میرا حبیب ہم نے تجھے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہوتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہاں اللہ نے ہادی کا نام نہیں لیا بلکہ صرف یہ فرمایا کہ اے میرا حبیب ہم نے تجھے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہوتا ہے۔ پہلے فرمایا قرآن ہادی، رحمان ہادی، رسول ہادی۔ اس آیت میں اللہ نے ہادی کا نام نہیں بتایا، تو آؤ میں آپ کو اس ہادی کا نام بتانا چاہتا ہوں، اپنی طرف سے نہیں بتانا چاہتا بلکہ قرآن اور تفسیر کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں۔ حوالہ آپ کو دے رہا ہوں، جا کر قرآن مجید سے دیکھ لینا، تفسیر سورہ کوثر جلد نمبر 4 صفحہ 272 شیخ محسن علی نجفی اپنی اس تفسیر میں لکھتے ہیں کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، محمد مصطفیٰ منبر پر تشریف فرما تھے، علی مرتضیٰ کو اپنے پاس بلایا، علی مرتضیٰ کے چہرے کی زیارت کی، صحابہ کے سامنے اپنے بھائی علی کے دوش مبارک پر ہاتھ رکھ کے فرمایا انت الہادی یا علی، اے میرا بھائی علی تو اس قوم کا ہادی ہے۔ نعرہ حیدری، صلوات پر محمد و آل محمد صلوات۔ قرآن ہادی، رحمان ہادی، رسول ہادی، اور اس سورۃ رعد کی آیت نمبر 7 میں ہر قوم کے لیے جو ہادی ہوتا ہے اس سے مراد علی مرتضیٰ ہے، تو مرتضیٰ ہادی۔ اب حسین ہیں ہدایت کے چراغ،
ہم نے حسین سے لینی ہے ہدایت۔ اگر مظلوم کربلا سے اس ہدایت کے ذریعے ہمیں ان 4 ہادی نظر آ جائیں تو پھر ہم یقیناً ہدایت پا جائیں گے۔ لیکن اگر اس حسین جیسے ہدایت کے چراغ سے نہ ہمیں توحید کی سمجھ آئے، نہ ہمیں نبوت کی سمجھ آئے، نہ ہمیں رسالت کی سمجھ آئے، نہ ہمیں قرآن کی سمجھ آئے، تو اس کا مطلب ہے ہم نے ہدایت کے چراغ کو پہچانا نہیں ہے۔ اب میں آپ کو سمجھاؤں گا، تھوڑی سی تمہید مشکل ہے لیکن نتیجہ انشاءاللہ اچھا ملے گا آپ کو، کہ امام حسین کی محبت کے ساتھ ہمیں توحید کیسے ملے گی، ہمیں نبوت کیسے ملے گی، ہمیں رسالت کیسے ملے گی، اور ہمیں قرآن کیسے ملے گا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ کربلا کا آغاز 28 رجب سے ہوا۔ مظلوم کربلا مدینہ سے 28 رجب کو کربلا کے لیے روانہ ہوئے، عراق کے لیے روانہ ہوئے۔ ولید کے دربار میں امام علیہ السلام کو بیعت کے لیے بلایا گیا تھا، تو امام علیہ السلام نے فرمایا مجھے پہچان، میں حسین ابن علی ہوں۔ اے میرے مولا، وہ بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے، آپ جواب میں کہہ رہے ہیں میں حسین ابن علی ہوں، آپ ہاں یا نا میں جواب دے دیں۔ تو امام نے ہاں یا نا میں جواب نہیں دیا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کرتا، بلکہ فرمایا اے ولید مجھے پہچان، میں حسین ابن علی ہوں۔ دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں جس طرح میرے بابا علی نے بیعت نہیں کی تھی، اسی طرح میں حسین بھی بیعت نہیں کروں گا۔ تو امام علیہ السلام نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ انا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں ولید پہچان، انا اہل بیت النبوہ، ہم نبوت کے گھر والے ہیں۔ توجہ فرمانا میرے واجب الاحترام، امام علیہ السلام فرماتے ہیں ہم نبوت کے گھر والے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ ہم نبی کے گھر والے ہیں، بلکہ امام فرمانا چاہتے ہیں کہ ہم نبوت کے گھر والے ہیں۔ اور اگلے جملے میں ارشاد فرمایا وَمَعْدِنُ الرِّسَالَةِ، ہم رسالت کی کان ہیں، ہم رسالت کی کان ہیں۔ فرمایا اگر نبوت کی پہچان کرنی ہے تو بھی ہمارے گھر میں آنا پڑے گا، اگر رسالت کی پہچان کرنی ہے تو بھی ہمارے گھر آنا پڑے گا۔ پھر فرمایا کہ وَمُخْتَلِفُ الْمَلَائِكَةِ، ہمارا وہ گھر ہے جہاں پر ملائکہ کی آمد و رفت ہوتی رہتی ہے۔ ہمارا عام گھر نہیں ہے، ہمارا وہ گھر ہے کہ جس میں ملائکہ آتے رہتے ہیں۔ ہمارے گھر میں ملائکہ کی آمد و رفت کا سلسلہ ہوتا رہتا ہے۔ تو امام علیہ السلام فرمانا چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر وہ ہے جہاں پر فرشتے آتے ہیں۔ قرآن کہاں پر نازل ہوا، قرآن لے کر کون آیا، قرآن کس مقام پر آیا، تو یہی فرمائیں گے آپ کہ قرآن اللہ نے بھیجا، قرآن محمد مصطفیٰ پر نازل ہوا، جبرائیل امین اس قرآن کو وحی کے ذریعے محمد مصطفیٰ پر لے کر آئے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا محمد مصطفیٰ نے، آپ نے اپنے نبی کو دیکھا کہ محمد مصطفیٰ نے کہا ہو کہ یہ قرآن مجھ پر نازل ہوا؟ بلکہ نہیں، آپ نے اپنے نبی سے سنا تو آپ کو اپنے نبی پر یقین ہو گیا، کیونکہ ہمارا نبی تو وہ ہے، قرآن فرماتا ہے وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، جو اللہ کی وحی کے بغیر بولتا ہی نہیں ہے۔ تو پتہ چلا نبی تب بولتا ہے جب اللہ بولتا ہے، نبی تب تک اپنی گفتگو نہیں کرتا جب تک اللہ کی آواز، اللہ کی وحی نہ آ جائے۔ تو وحی ہو رہی ہے نبی پر، جبرائیل امین وہ وحی لے کر آ رہے ہیں۔ امام حسین فرماتے ہیں وَمُخْتَلَفُ الْمَلَائِكَةِ، ہمارے گھر میں فرشتے آتے رہتے ہیں۔ تو پتہ چل گیا کہ اگر وحی کو پہچاننا ہے، اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس گھر میں آنا پڑے گا جس گھر میں قرآن نازل ہوا ہے۔ صلوات پر محمد وآل محمد صلوات۔ ہم نبوت کے گھر والے ہیں، ہم رسالت کی کان ہیں۔ وَمُخْتَلَفُ الْمَلَائِكَةِ، ہمارے گھر میں فرشتوں کا آنا جانا رہتا ہے۔ پھر فرمایا
व महबतुल वही, फरमाया हमारा वो घर है जो वही के आने की जगह है। तो वही जहाँ आती है वहाँ ही तो कुरान नाजिल हुआ। तो इमाम हुसैन बता देना चाहते हैं कि जिस घर में कुरान आया है वो हुसैन के नाने का घर है। अब तुम्हें अगर कुरान समझना है तो हुसैन के घर में आना पड़ेगा। अब अगर तुम्हें दीन समझना है तो हुसैन के घर में आना पड़ेगा। हम नबूवत के घर वाले हैं, हम रिसालत की कान है, हमारे घर फरिश्तों का आना जाना होता है, हमारे घर वही का आना जाना होता है, तो हमारे घर से तुम्हें दीन मिलेगा। अब भी अगर किसी को समझ ना आए तो मैं उसे इस अंदाज में समझाना चाहता हूँ, दुनिया में जिस जगह भी किसी इंसान के बारे में कोई जलसा मुनक़िद किया जाए तो उस इंसान के बारे में उसके बारे में जिक्र होता है। अगर पीटीआई वालों का जलसा हो तो तकरीरें करने वाले पीटीआई वाले होंगे, अगर पीपल पार्टी वालों का जलसा हो तो तकरीरें करने पीटीआई वाले होंगे। लेकिन कायनात में वाहिद हुसैन इब्ने अली की ये मजलिस है कि जिसमें मजलिस इमाम हुसैन के नाम की होती है, जिक्र अल्लाह की तौहीद का होता है, मजलिस हुसैन के नाम की होती है, जिक्र मोहम्मद की नबुव्वत का होता है, मजलिस हुसैन के नाम की होती है, जिक्र अली की विलायत का होता है, मजलिस हुसैन के नाम की होती है, जिक्र आदम की तौबा का होता है, मजलिस हुसैन के नाम की होती है, जिक्र इब्राहीम की दुआ का होता है, मजलिस हुसैन के नाम की होती है, जिक्र इस्माइल की कुर्बानी का होता है, मजलिस हुसैन के नाम की होती है, जिक्र मूसा के कोहे तूर पर जाने का होता है, मजलिस हुसैन के नाम की होती है, जिक्र ईसा के मुर्दे उठाने का होता है। मेरा खामोश मजमा मजलिस हुसैन के नाम की होती है, जिक्र नमाज का होता है, मजलिस हुसैन के नाम की होती है, जिक्र रोजे का होता है, जिक्र हज का होता है, जिक्र ज़कात का होता है, जिक्र खुम्स का होता है, जिक्र तबर्रा का होता है, जिक्र तवल्ला का होता है, जिक्र अमल बिल मारूफ का होता है, जिक्र नहीं अनिल मुनकर का होता है। जिस जगह पर तुम्हें तमाम का तमाम दीन मिल जाए उसे मजलिस हुसैन कहते हैं। तो अब पता चल गया कि हुसैन है हिदायत के चराग। अगर हिदायत लेनी है तो हुसैन के दरवाजे पर आना पड़ेगा। हुसैन की ज़ात है जो हमें अल्लाह तक पहुंचाएगी, हुसैन की ज़ात है जो हमें मोहम्मद मुस्तफ़ा तक पहुंचाएगी, जो हमें नबूवत और रिसालत और इमामत तक पहुंचाएगी। ये मजलिस ही है कि जिसमें पूरे का पूरा दीन बयान किया जाता है। जिस जगह पर इंसान को तमाम का तमाम दीन मिल जाए उसे मजलिस हुसैन कहते हैं। अज़ादारों, इमाम हुसैन है हिदायत के चराग। यहाँ पर लोगों को हिदायत मिलती है, लेकिन सिर्फ एक आयत पढ़ के आपकी ज़ाहमतों को तमाम करता हूँ। अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो मोहब्बत तो हुसैन से रखते हैं लेकिन उनको हिदायत नहीं मिलेगी। कौन सी? आप कह सकते हैं कि वो कैसे इंसान हैं जो नबूवत और रिसालत से मोहब्बत रखते हैं लेकिन उनको हिदायत नहीं मिल सकती। तो मैं वो मिसाल देना चाहता हूँ कि अबू जहल जो मोहम्मद मुस्तफ़ा को सादिक भी कहता था, जो अमीन भी कहता था। एक सलवात पढ़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद। बिल्कुल मुख्तसर करो, मेरे किबला और काबा तशरीफ़ ला चुके हैं, आपकी ज़ामतों को तमाम। तो वो आपकी तारीफ़ें करता था, आपको अमानतदार मानता था, आपको सच्चा मानता था, लेकिन उसके बावजूद भी सब उस पर लानत करते हैं। तो इसका मतलब पता चला है कि कुरान जो फरमाता है इन्नल्लाह ला यहदिल कौमिल काफिरीन, कि अल्लाह काफिरों को कभी हिदायत नहीं करता। अब काफिर चाहे जितनी भी तारीफ बयान कर दें, अल्लाह उनको हिदायत नहीं करेगा। अज़ादारों, आज है यक्कम मुहर्रमुल हराम। आपने चांद मुहर्रम का अपने घरों में देखा, अली की बेटियों ने चांद
جنگلوں میں دیکھا۔ اجرکم اللہ، عزادارو، آپ نے جب چاند دیکھا تو یقیناً آپ کے دل میں بھی محبت حسین کا احساس پیدا ہوا کہ ہم امام حسین کے عزا کی طرف چلیں، مجلس کی طرف چلیں۔ لیکن جب علی کی بیٹیوں نے چاند دیکھا تو یہی پڑا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اجرکم اللہ، عزادارو، جناب ام سلمہ روایت کرتی ہے کہ میں نے خواب میں محمد مصطفیٰ کو دیکھا کہ جن کی زلفیں بکھری ہوئی تھیں، جن کے عمامے کے پیچ گلے میں تھے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ نے اپنی کیسی حالت بنائی ہوئی ہے؟ تو رسول خدا فرماتے ہیں ام سلمہ، میرا بیٹا حسین کربلا کے میدان پر شہید ہو گیا ہے۔ اجرکم اللہ، عزادارو، امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کربلا کے میدان پر شہید ہو گئے ہیں۔ اجرکم اللہ، عزادارو، مظلوم کربلا 28 رجب کو مدینے سے روانہ ہوتے ہیں۔ اجرکم اللہ، عزادارو، اپنے بابا کی قبر پر گئے، اپنی ماں کی قبر پر گئے، محمد حنفیہ سے خدا حافظ کیا۔ محمد حنفیہ کہتے ہیں اے میرے بھائی، میں کیا دیکھ رہا ہوں، آپ نے تیاری کر لی ہے، آپ نے تو فرمایا تھا کہ میں سوچوں گا۔ فرمایا اے محمد میرے بھائی، اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ وہ مجھے شہید ہونا دیکھنا چاہتا ہے، لہذا میں نے عراق کی تیاری کر لی ہے۔ قریب کربلا کا یہ جملہ سن کر محمد حنفیہ کہتے ہیں اے میرے مولا، اگر آپ نے تیاری کر ہی لی ہے نا تو یہ عراق والے بڑے بے وفا ہیں، انہوں نے بابا علی کے ساتھ بھی وفا نہیں کی، انہوں نے بھائی حسن کے ساتھ بھی وفا نہیں کی۔ اگر آپ جا رہے ہیں تو میری بہن زینب کو تو ساتھ نہ لے کر جانا۔ آخری جملہ عزادارو، مظلوم کربلا نے جو جملہ ارشاد فرمایا اے میرے بھائی محمد، اگر میں زینب کو ساتھ نہ لے کر جاؤں تو کربلا کے میدان کے بعد میں نے شہید ہو جانا ہے، اور لوگوں نے آوازیں دینی ہے باغی شہید ہو گیا، اور یہی میری بہن زینب ہوگی۔ اور جب کبھی دربار میں اور کبھی بازار میں خطبے پڑھ کے بتائے گی لوگوں میرا بھائی باغی نہیں تھا، نمازی تھا۔ اجرکم اللہ، عزادارو، بس آخری جملہ جناب ام سلمہ روایت کر کے کہتی ہے کہ میں نے ایک شیشی لائی ہے اپنے بیٹے حسین کے پاس، اور فرمایا اے میرا حسین بیٹا، یہ آپ کے نانا دے کر گئے تھے کہ جب تک یہ مٹی مٹی رہے سمجھنا حسین زندہ ہے، جب یہ خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ لینا حسین شہید ہو گیا ہے۔ اجرکم اللہ، عزادارو، مظلوم کربلا فرماتے اماں، یہ تو نانا دے کر گئے تھے نا آپ کو، اگر آپ دیکھنا چاہتی ہیں تو آؤ میرے قریب آئے اماں، میں آپ کو کربلا کا میدان دکھاتا ہوں۔ اجازت امامت کے ساتھ عزادارو، مظلوم کربلا نے کربلا کا میدان دکھایا۔ فرمایا اماں دیکھ یہ وہ جگہ ہے اور جہاں پر میرے علی اکبر زمین پہ گرے گا، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میرے عباس کے بازو قلم ہوں گے۔ آخری جملہ عزادارو، امام بتا رہے تھے ایک وقت آیا جب جناب ام سلمہ کی چیخیں بلند ہوئی۔ مولا کون سی چیخیں، کون سا وہ وقت تھا جب جناب ام سلمہ کی چیخیں بلند ہو گئی؟ فرمایا اماں یہ وہ وقت ہوگا اور جب 70 قدم پر میری بہن زینب کھڑی ہوگی اور قرآن سر پر ہوگا اور دشمن کو کہے گی نہ مارو، اور میرا 3 دن کا پیاسا بھائی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون وآخر دعوانا ان